تنازعات سے بھرپور ورلڈ کپ 2026 آج شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان نے اپنا پہلا میچ کھیلا نیدرلینڈز کے خلاف، اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ 2 اور میچز بھی ہوئے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سوال اب بھی یہی موجود ہے اور یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف 15 تاریخ کو میدان میں اترے گا یا نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 365 ڈیجیٹل اور میں ہوں محمد وسیع شاہ۔ ناظرین، سال بدلا، حالات بدلے، جذبات بدلے، لیکن نہیں بدلا تو پاکستان کرکٹ ٹیم کا کھیلنے کا انداز نہیں بدلا۔ وہ وہی ہارٹ بیٹ پیشنٹ بنائیں گے، ہمیں بلڈ پریشر کے پیشنٹ بنائیں گے کہ ایک نسبتاً آسان ٹیم آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے خلاف اس طرح کا کھیل پیش کرنا بہت مایوس کن تھا۔ ہمیں 2024 کی طرف جانا پڑے گا کہ جب ہم یو ایس اے سے، ایک ایسوسیٹ ممبر نیشن سے ہم میچ ہار گئے تھے۔ آج بھی وہی ہونے والا تھا، لیکن فہیم اشرف، دا گریٹ فہیم اشرف، انہوں نے ہمیں ریسکیو کیا اور آخری سیکنڈ لاسٹ اوور میں 3 چھکے لگائے، جس سے میچ پاکستان کے پلڑے میں آ گیا، نہیں تو بہت پرابلم ہو جاتی۔ اب اس کو کرٹیکلی انالیسز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 اور میچز ہوئے ویسٹ انڈیز اور اسکاٹ لینڈ کا۔ ویسٹ انڈیز نے اسکاٹ لینڈ کو بآسانی 35 رن سے ہرا دیا۔ بآسانی تو خیر نہیں کہہ سکتے، ایک وقت میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اسکاٹ لینڈ بھی ویسٹ انڈیز کو اپسیٹ کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھارت، جو کہ ہوسٹ بھی ہے اور دفاعی چیمپئن بھی ہے، ان کا میچ ہوا یو ایس اے کے ساتھ، اور وہ بھی ایک وقت میں ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا بہت مشکلات کا شکار ہے، لیکن ان کے کپتان سوریا کمار یادو کی ناقابل یقین باری کی بدولت انہوں نے میچ میں فتح حاصل کی ہے۔ تو اب بات کریں گے پاکستان کے میچ کے اوپر۔ ٹاس جیتا، فیلڈنگ کی، کنڈیشنز ملی، لیکن جو سب سے پرابلمٹک چیز ہے وہ یہ ہے کہ شاہین شاہ افریدی از ناٹ بالنگ ویل۔ اور نئے بال کے ساتھ جو ان کی ایک جے ڈی ہے، ان کی سی وی پر جو سب سے ٹاپ پر ایک چیز لکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نئے بال کے ساتھ بالنگ کرتے ہیں اور اچھی بالنگ کرتے ہیں، وکٹس ملتی ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے وہ وکٹیں حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں ریگولرلی ایٹ دا ٹاپ آف دی آرڈر، اور آج بھی ایسے ہی ہوا۔ اس کے ساتھ سلمان مرزا نے کچھ وکٹیں حاصل کی ہیں، لیکن شاہین شاہ افریدی کا جو فیلئر ہے وہ بہت پرابلمٹک ہے ہمارے لیے کہ ہم کہاں جائیں گے اگر شاہین شاہ افریدی پرفارم نہیں کریں گے۔ تو پھر سلیکشن اس طرح کی ہو رہی ہے کہ آپ نسیم شاہ کو بھی باہر بٹھا دیتے ہیں۔ میں کئی بار پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، اب بھی یہ کہوں گا کہ مجھے شاہین شاہ افریدی فلی فٹ نہیں لگتے، اور آپ ہاف فٹ شاہین شاہ افریدی سے شاید فل فٹ یا جیسے بھی ہو، نسیم شاہ از فار بیٹر دین ہم، لیکن ہم وہ ایک کیری کر رہے ہیں ایک چیز کو کہ وہ کھیلتے رہے ہیں، انہوں نے اچھا کیا ہے، بٹ جو دن گزر جاتا ہے وہ گزر جاتا ہے۔ آج فہیم اشرف نے اگر 3 چھکے لگا کے اور میچ جتوایا، مین آف دا میچ ہوئے، دیٹ از ہسٹری، دیٹ از پاسٹ۔ آج ہم نے اگلے میچ کی تیاری کرنی ہے جو ہم نے یو ایس اے کے خلاف کھیلنا ہے، اور پلاننگ کا فقدان ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں، شدید فقدان ہے، اور آپ اس کا خمیازہ بھگتنا آج ہمیں پڑ سکتا تھا کہ اگر ورلڈ کپ کے پہلے ہی میچ میں ایک بار پھر ہمیں ایک ایسوسیٹ ممبر نیشن سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا، تو یہ بڑی ہزیمت کا سامنا ہوتا ہمیں۔ لیکن خدا کر کے بچ گئے ہیں، اس میں قصور سب کا ہے۔ سائم ایوب کی بیٹنگ کلک نہیں کر پا رہی۔ آسٹریلیا کے خلاف کچھ میچز میں اچھا پرفارم کیا تھا تو ہم نے سوچا کہ شاید کچھ بہتری ہوگی، لیکن وہ بھی پرفارم نہیں کر پا رہے۔ پھر اس کے بعد سلمان علی آغا آج پھر فیل ہوئے۔ بابر اعظم، ان پر میں الگ سے بات کروں گا کہ آج جب کہ ان کی ہی سٹائل آف پلے والے رنز ہمیں چاہیے تھے، 6 رنز کا رن ریٹ چاہیے تھا، تو اس شاٹ کی کیا ضرورت تھی کہ جب آپ سیٹلڈ ہو، بالز آپ نے کنزیوم کر لی ہیں، یو اسٹے دیئر، ون دا میچ، فنش دا میچ اینڈ گو آؤٹ ناٹ آؤٹ، تاکہ آپ کو باہر سے پریزز یہی آئیں کہ ایک بندہ ناٹ آؤٹ آیا ہے، کنڈیشنز کو کھیلا ہے، سرفیس کو کھیلا ہے، لیکن نہ وہ سرفیس کو کھیلے نہ وہ کنڈیشنز کو کھیلے، وہ پریشر کو کھیل گئے جو ان کے اوپر بیک پہ ہے۔ تو پرابلمز یہیں پر شروع ہو جاتی ہیں کہ جب آپ کے 3 اور 4 نمبر کھیل نہیں پاتے، 90 پر 2 آؤٹ، 100 پر 5 آؤٹ، وہی پرانی کہانی، اور پھر اس کے بعد آپ ریگولر وکٹیں لوز کرتے رہے، اور آخر میں جب چیزیں ہاتھ سے نکلنے والی تھیں، 2 اوورز میں 29 رنز رہ گئے تھے، تو ایک اوور میں 24 رنز سکور کر کے فہیم اشرف نے پاکستان کو آسانی بنا دی۔ لیکن
آپ کو سلیکشن پہ بھی سوچنا پڑے گا. آپ فخر زمان کو باہر بٹھا رہے ہیں, سو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ ایز ویل. آپ کو بابر اعظم کو اب شاید ڈراپ کرنا پڑے گا, بہت بڑی بات ہے لیکن بابر اعظم کو شاید ڈراپ کرنا ہی پڑے گا, بیکاز وہ 4 نمبر پر نہیں کھیل سکتے. میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ 4 نمبر پر بابر اعظم کی جگہ اس ٹیم میں نہیں بنتی. اٹ شوڈ بی خواجہ, نافع اور فخر زمان ان دا ٹیم, لیکن 4 نمبر پہ بابر فٹ نہیں ہوتے. اگر 3 پر کھیلیں تو وہ سچویشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے, لیکن 4 پر وہ نہیں فٹ بیٹھتے. اس کے علاوہ جو دوسرا میچ ہوا, یہ تو پاکستان کا میچ تھا, اور آگے بھی یہ ایک اس چیز کو تھوڑا سا ایلیبریٹ اس لیے میں کروں گا کہ انڈیا کے خلاف میچ ہم نہیں کھیل رہے, دونوں جو ہیں ہمارے پوائنٹس ہیں وہ ہم لوز کر جائیں گے, تو پھر اس میں پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہمیں تینوں میچز اچھے جیتنے ہیں, نیٹ رن ریٹ کے ساتھ جیتنے ہیں. ہم نے آج آخری اوور میں میچ جیتا ہے, تو الاٹ ٹو تھنک اباؤٹ. ہم اس جیت کو منائیں گے تو کیونکہ ورلڈ کپ میں جیت ہوتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے آگے بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے انگلینڈ, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیموں کا سامنا کرنا ہے, تو وی ہیو ٹو بی ریڈی فار دیٹ. پھر اس کے بعد جو دوسرا میچ ہوا اسکاٹ لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان, شمرن ہیٹمائر ایک ورلڈ کپ میں وہ اپنی فلائٹ مس کر گئے تھے. اس ورلڈ کپ کا جو فوٹو شوٹ ہوا تو وہ اس کے لیے بھی غیر حاضر تھے, لیکن آج جب موقع ملا انہیں تو انہوں نے 50 جڑ دی اور اسکاٹ لینڈ کو انہوں نے چاروں شانے چت کر دیا. اور پھر اس کے بعد ایک موقع پر لگ رہا تھا کہ جب 30 بالوں پر 55-60 رنز چاہیے تھے اسکاٹ لینڈ کو, تو اس وقت لگ رہا تھا, لیکن روماریو شیپرڈ کی جو ایک ہیٹرک تھی انہوں نے انہیں بچا لیا. اس کے بعد جو انڈیا اور یو ایس اے کا میچ ہوا, اس میں بھی بھارت کے 66 پر 4 آؤٹ ہو گئے, جلدی وکٹیں گرنا شروع ہو گئیں, لیکن سوریا کمار یادو کی بہترین بالنگ نے بیٹنگ نے انڈیا کو ایک شیل سے نکالا. اور پھر اس کے بعد جب انڈیا 162 کر لے گا تو دے ہیو دا ریسورسز ان دا بالنگ. بمراہ بھی نہیں کھیل رہے تھے آج, تو اس کے علاوہ بھی اگر وہ جیتے ہیں تو یو کین امیجن کہ چیزیں کتنی سموتھ چل رہی ہیں انڈیا کے لیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اپنا سوچنا ہے, اور انڈیا اپنا میچ جیت گیا, ویسٹ انڈیز اپنا میچ جیت گیا, پاکستان اپنا میچ جیت گیا, لیکن 3 ایسوسیٹ ممبرز نیشنز نے 3 بڑی ٹیموں کو مشکلات سے دوچار کیا آج. تو یہ تمام تر جو خبریں تھیں یہ ہم آپ تک پہنچا رہے تھے. اب 8 فروری کو ورلڈ کپ میں 3 میچز مزید کھیلے جائیں گے. نیوزی لینڈ کا مقابلہ ہوگا افغانستان سے, نیپال کا مقابلہ ہوگا انگلینڈ سے, اور شری لنکا اپنا پہلا میچ کھیلے گی, ان کا سامنا ہوگا آئرلینڈ کے ساتھ. تو تمام تر ورلڈ کپ سے جڑی خبروں کے ساتھ, تجزیوں کے ساتھ اور انٹرسٹنگ فیکٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گا. تب تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ.